taking these unilateral steps. ان کا ایک یہ قدم نے ایسے حالات تبدیل کر چکے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں کہ وہ جماعتیں مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے یہ ایڈوکیٹ کرتے آ رہی ہیں کہ ہمیں نارملائز کرنا چاہیے اپنے تعلقات، ہمارے لیے بھی وہ اسپیس تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ اگر یہ اگست 4 2019 پہ واپس ہی چلے جائے، جہاں پھر بھی مسائل تھے، دونوں طرف مسائل تھے، تب بھی کشمیر کا مسئلہ تھا، یہ سارے مسائل تھے، مگر these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India کہ وہ ایسا کوئی conducive environment create کرے جس میں بات چیت ہو سکے. اگر آپ بات چیت کرتے ہو تو بات چیت کا کنکلوژن میں ایک ڈاکیومنٹ آنا ہے، ایک اگریمنٹ آنا ہے جس میں ہم نے بھی سائن کرنا ہے، انہوں نے سائن کرنا ہے، اور اس ایک ایکشن سے انہوں نے اپنے بائی لیٹرل اگریمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے، اپنا انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے. تو اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ پہلے کے بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ارینجمنٹس کو یونیلیٹرلی وائلیٹ کر سکتے ہیں تو واٹس ٹو سے کہ اگر آج میں بات چیت شروع بھی کرے، میں ڈائلاگ بھی کرے، تو اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو ڈاکیومنٹ نکلتا ہے انڈیا اس کو بھی یونیلیٹرلی وائلیٹ کیا جائے. کامران یوسف ایکسپریس ٹریبیون. دیکھیں کل ایک ڈنر بھی ہوا تھا، فارم منسٹر نے ہوسٹ کیا، اس کے بعد کوریج ہوئی تھی، وہاں پر آپ کا ہینڈ شیک بھی ہوا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوئی. حالانکہ آج جب آن کیمرہ ہم نے دیکھا تو بھارتی وزیر خارجہ نے نہ صرف آپ سے ہینڈ شیک نہیں کیا بلکہ کچھ ایون کے بھارتی جرنلسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید آپ سے ہینڈ شیک نہ کرنے کے لیے انہوں نے باقی جو میری وجہ سے نہیں کیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا کل واقعی آپ کا ان کے ساتھ ہینڈ شیک ہوا تھا؟ اگر آف کیمرہ ہینڈ شیک ہو سکتا ہے تو آن کیمرہ کیا پرابلم؟ آن کیمرہ کا پرابلم میرے لیے کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے.